پہلا ادھیائے، پہلا منتر جسے کہتے ہیں جاپو جی، فرسٹ والیوم آف گرو گرنتھ صاحب، فرسٹ چیپٹر، فرسٹ ورس کالڈ ایز جاپو جی، جس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اسے کہا جاتا ہے سچا، مہان، جو کبھی بھی نہیں گھبراتا اور اسے کوئی چاہت نہیں، وہ لافانی ہے، وہ پیدا نہیں ہوا ہے، نہ کسی کو جنم دیتا ہے، وہ دیالو ہے۔ سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے۔ سکھ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں، جسے ان مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے ایک اومکارا، اور مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے اومکارا۔ اور جب آپ گرو گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں، اومکارا کے کئی صفات ہے۔ اس ایشور کو کہا جاتا ہے عقل، معنی اٹرنل، معنی لافانی۔ اسے کہا جاتا ہے کرتار، مطلب کریٹر، مطلب خالق۔ اسے کہا جاتا ہے ستیہ ناما، جس کے معنی ہولی نیم، جس کے معنی پاک نام۔ اسے کہا جاتا ہے پروردگار، مطلب چیریشر، مطلب پالنے والا۔ اسے کہا جاتا ہے صاحب، مطلب لارڈ، مطلب رب۔ اسے کہا جاتا ہے رحیم، مطلب مرسیفل، مطلب رحمت والا۔ اسے کہا جاتا ہے کریم، مطلب بینیفیشنٹ، مطلب کرم والا۔ اسے کہا جاتا ہے واہے گرو، ون ٹرو لارڈ، ایک ایشور، ایک سچا ایشور، ایک سچا خدا۔ سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اور سکھ مذہب میں اوتار ودا کا بھی فلسفہ نہیں ہے کہ خدا اوتار لیتے ہیں انسان بنتے، یہ فلسفہ نہیں ہے۔ اور گرو نانک صاحب وہ کافی متاثر تھے سنت کبیر سے، اسی لیے گرو گرنتھ صاحب میں کئی سنت کبیر کے دوہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو ایک مشہور دوہا سنت کبیر کا تھا، دکھ میں سمر نہ سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی، جو سکھ میں سمر نہ کرے تو دکھ کائے ہوئے۔ اس کے معنی کہ دکھ میں ایشور خدا کی عبادت سب لوگ کرتے ہیں، لیکن سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ جو انسان سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت کرتا ہے اس کو دکھ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہی لکھا ہے قرآن مجید میں، سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 8 میں، کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو رب سے دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو انسان رب کو بھول جاتا ہے اور رب کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ جب ہم سکھ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکھ مذہب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس ایشور کی، اس خدا کی کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے پارسی مذہب میں خدا کے تصور کے بارے میں۔ پارسی مذہب وہ ایک میجر ریلیجن نہیں ہے، ایک اہم مذہب نہیں ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے بہت پرانا مذہب، اور یہ وجود میں آیا تقریباً 2500 سال پہلے پرشیا میں، اور اس کے بانی کا نام ہے زوراستر، اور یہ شروع ہوا تھا پرشیا میں، اور اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے زوراسٹرینز یا پارسی، اور ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے فائر ورشپر، آگ کو پوجنے والے لوگ۔ پارسی مذہب میں خدا کو کہا جاتا ہے اہورا مزدا۔ اہورا مطلب لارڈ،
مطلب رب، مزدہ مطلب وائز، حاکم، حکمت والا. اہورا مزدہ کے معنی ہیں وائز لارڈ یا حکمت والا رب یا حاکم رب. پارسی مذہب میں جو کتابیں ہیں اسے کہا جاتا ہے دساتیر اور اویستا. جب ہم دساتیر پڑھتے ہیں تو دساتیر میں لکھا ہے کہ ایشور کی کئی صفات ہے، ایشور کے کئی نام ہیں، اور ایشور کی صفات میں لکھا ہے دساتیر میں کہ ایشور خدا ایک ہے، وہ خدا بے نیاز ہے. اس خدا، اس ایشور کی شروعات نہیں، نہ ہی کوئی انت ہے. اس ایشور کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اور اس ایشور جیسا کوئی نہیں ہے. اس ایشور کا کوئی عکس نہیں. اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اپنی آنکھوں سے اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس ایشور کو انسان کا دماغ پوری طور پہ سمجھ نہیں سکتا، اور یہ ایشور انسان کے اپنے آپ سے قریب ہے. یہ ہر انسان سے خود اپنے آپ سے قریب ہے. اور جب پارسی مذہب کی دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے اویستا، پارسی مذہب میں خدا اور ایشور کی کئی صفات ہے. اس میں لکھا ہے اویستا میں، یاسنا میں، ادھیائے نمبر 31 ورس نمبر 7 اور 11 میں، یاسنا ادھیائے نمبر 44 ورس نمبر 7 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 7 میں خدا کو کہا گیا ہے ایز دا کریٹر، خالق، اس کی صفات ہے خالق. جب آگے پڑھتے ہیں اویستا، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے مہان، گریٹ، اردو میں کہیں گے، عربی میں کہیں گے اکبر. یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 33، چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، اور یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 6 میں. آگے جب پڑھتے ہیں اویستا، اس میں لکھا ہے کہ ایشور، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے ایز بینیفیشنٹ، عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے رحیم. یاسنا میں چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3 میں. اور اویستا میں اور ایک صفت جو دی گئی ہے خدا کے لیے، ایشور کے لیے، وہ ہے باؤنٹیفل، جس کے معنی ہے کریم، کرم کرنے والا. یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 4، 5، 7، 9، 11، 13 اور 15، یاسنا چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 2 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 اور یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3. جب ہم پارسی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارسی مذہب میں بھی لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس خدا کی کئی صفات ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس خدا کا کوئی عکس نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں، اس کا کوئی بت نہیں. مطالعہ کریں گے سیمیٹک مذاہب کے بارے میں. جیسے میں نے کہا تھا، سیمیٹک مذاہب میں ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام. سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے سمجھنے کے لیے کہ یہودیت میں خدا کا تصور کیا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، پڑھتے ہیں فرسٹ 5 بکس، اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 4 میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادن الحین و ادن خد. یہ ایک ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل، دا لارڈ آور گاڈ از ون لارڈ. اے اسرائیلی سنو،
کہ ہمارا رب، ہمارا خدا ایک رب ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11 میں، even I am Lord and besides me there is no savior. میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں، I am Lord and there is none else, there is no God besides me. میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 میں، I am God and there is no God besides me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں. لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک، اور بک آف ڈیوٹرونومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 میں لکھا ہے، ایشور خدا کہتے ہیں، Thou shalt have no other gods besides me. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them. For I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں ادھیے نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک کے، اور بک آف ڈیوٹرونومی میں ادھیے نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 تک میں لکھا ہے، Thou shalt have no other gods besides me. آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا کو نہیں لیں گے. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. آپ میرے جیسا کوئی عکس نہیں بنائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں ہو یا اس دھرتی پہ ہو یا اس دھرتی کے نیچے پانی میں ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے، ان کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ میں ایک رب ہوں، ایک جلن رکھنے والا رب. For I am your God and I am a jealous God. میں ایک جلنے والا رب ہوں، جلنے والا خدا ہوں. تو جب ہم یہود کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودیت میں بھی لکھا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، اس کا کوئی عکس نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں. عیسائی مذہب کے خدا کا تصور کرنے کے پہلے مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جب ٹرانسلیٹ کریں گے ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار کے ذریعے پیدا ہوئے تھے، بنا والد کے پیدا ہوئے تھے، جو کئی ماڈرن کرسچن آج نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم مسلمان اور عیسائی دیکھو تو یکساں چل رہے ہیں. تو کوئی پوچھے گا تو عیسائی اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. جب ہم عیسائی مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہے بائبل عیسائی مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا، کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے. آپ جب بائبل پڑھیں گے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے، ایک بھی صاف جملہ نہیں پورے بائبل میں. آپ پورے بائبل کا مطالعہ کرو، آپ کو پورے بائبل میں ایک بھی صاف جملہ نہیں ملے گا جو بنا شبہ وداؤٹ ڈاؤٹ ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھائے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شک، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ، باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں طالب علم ہوں، میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا. میں باقی لوگ کے طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے بائبل. کوئی بھی عیسائی اگر بائبل میں سے ایک صاف جملہ دکھائے مجھے، بنا شک کا جملہ، بنا شبہ کا جملہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، کہ میں ایشور ہوں، یا کہتے میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے، لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 میں ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 میں ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں خدا کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں، چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جیسا میں سنتا ہوں اسی طریقے سے عدل کرتا ہوں. For my judgment is just. اور میرا عدل حق ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میں سنتا ہوں، جو کچھ میرے والد چاہتے ہیں، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں، ویسا میں کرتا ہوں. اگر کوئی بھی کہتا ہے، کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں، اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک میں لکھا ہے
think not that I have come to destroy the law or the prophets. آپ یہ مت سمجھو کہ میں پرانے عہد نامے, پرانے قانون یا پرانے پیغمبر کے خلاف آیا ہوں یا اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. پرانے قانون اور جو پرانے پیغمبر نے کہا اس کو میں قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. اس کائنات میں جب تک زمین اور آسمان ہے, ایک ڈاٹ اور ٹٹل, ایک تھوڑا سا ذرہ بھی نہیں ہٹے گا تب تک, جب تک سارے چیزیں جو لکھی ہے وہ قائم ہو جائیں گی. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی قانون کو توڑے گا اور دوسروں کو یہ سکھائے گا وہ آخرت میں سب سے نیچے ہوگا. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی شخص قانون کا پالن کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہ آخرت میں مہان کہلائے گا. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ کی نیکی فارسیز اور سکرائب سے اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جاننے کے لیے آپ یہ مانو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو سارے پرانے عہد نامے, سارے پرانے قانون کا پالن کرو, اور جب تک آپ یہود فارسیز اور سکرائب سے اچھے نہیں تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا صاف جملوں میں کہ میری عبادت کرو, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine but my Father's who has sent me. جو آپ جملے سن رہے ہیں وہ میرے جملے نہیں ہیں, میرے والد میرے خدا کے جملے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جان لو کہ یہ زندگی امر کی زندگی ہے, آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16 سے 17 تک میں, ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, Good master, what good things should I do so that I may enter eternal life? عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, Why thou callest me good? There is only one good and that is the Father in heaven. اس میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16-17 میں, ایک شخص آتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, Good master, what good things should I do so that I shall enter eternal life? اے اچھے مالک, میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا صرف ایک ہے, وہ ہے خدا, اوپر والا خدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا ایشور ایک ہے. اور آگے کہا گیا ہے, If you want to enter eternal life, you keep the commandments. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد نامے کا پالن کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں, یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے عہد نامے کا پالن کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے عہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2
verse number 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, listen to this. Hey Israeli, इस बात को सुनो. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you. ईसा अलैहि सलाम जो नसरानी थे, जिसे खुदा ने चुना, Jesus of Nazareth, a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him, and you witness to it. और खुदा ने उनके जरिए चमत्कार, निशानियां भेजी और आप इसके गवाह हैं. साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ईसा अलैहि सलाम एक इंसान थे, एक आदमी थे जो चुने गए थे और खुदा ने उनके जरिए चमत्कार किए, निशानियां भेजी और आप उसके गवाह हैं. और जब ईसा अलैहि सलाम से पूछा गया था विच इज द फर्स्ट ऑफ कमांडमेंट्स, सबसे पहला कानून क्या है, ईसा अलैहि सलाम हू बहू वही फरमाते हैं जो मूसा अलैहि सलाम ने कहा था पहले. इसका जिक्र आता है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में. शमा इज़राइलो अदनल हैनो अदनाई खद, Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. सुनो इज़राइली, हमारा रब, हमारा खुदा एक रब है. जब हम बाइबल का मुताला करते हैं हमें पता चलता है कि ईसाईयत में भी ईसाई लोग को मानना चाहिए और इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं. अब हम तस्करा करेंगे खुदा का तसव्वुर इस्लाम में. अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब जो कोई भी मुस्लिम दे सकेंगे आपको खुदा के तसव्वुर के बारे में, वो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, वो न किसी को जनता है न किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है. ये सूरह इखलास 4 आयतों की डेफिनेशन है. खुदा के बारे में तसव्वुर है सूरह इखलास में 4 आयतों में. अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि ये शख्स खुदा है, अगर वो शख्स इन 4 आयतों में सफलता हासिल करता है, हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं उस शख्स को मानने के लिए कि वो खुदा है. सबसे पहली आयत कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है न किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है. ये 4 आयतों का डेफिनेशन, ये 4 आयतों का खुलासा खुदा के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, मैं इसे कहता हूं द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी. थियो मीन्स गॉड, लॉजी मीन्स स्टडी. थियो मतलब खुदा, लॉजी मतलब पढ़ाई, खुदा के बारे में पढ़ाई, खुदा के बारे में जानकारी रखने को कहते हैं थियोलॉजी. और थियोलॉजी में सूरह इखलास को मैं कहता हूं द लिटमस टेस्ट, खुदा को जानने का तलिस्मा. सूरह इखलास कुरान मजीद में 112वीं सूरा है. मैं इसे कहता हूं खुदा को पहचानने का तलिस्मा, लिटमस टेस्ट टू आइडेंटिफाई गॉड. मैं कहता हूं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी. टचस्टोन, टचस्टोन के मानी है, आप जानते हैं, पत्थर. अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या सोना बेचना चाहते हैं, आप जाते हैं जोहरी के पास और जोहरी परखता है, जांचता है ये सोना कितना खरा है. वो लेता है सोने को और घिसता है टचस्टोन से.
اپنے پتھر سے گھستا ہے اور رنگ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا سونا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 22 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 18 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ all that glitters is not gold. ہر